بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھوک میں مسئلہ دریافت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت ہماری حالتیں دیکھتے کہ ہم میں سے بعضوں کو کئی وقت اتنا کھانا نہیں ملتا تھا جس سے کمر سیدھی ہو سکے۔ میں بھوک کی وجہ سے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا اور کبھی پیٹ کے بل پڑا رہتا تھا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں راستہ میں بیٹھ گیا جہاں کو ان حضرات کا راستہ تھا۔ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ میں نے ان سے کوئی بات پوچھنا شروع کر دی۔ خیال تھا کہ یہ بات کرتے ہوئے گھر تک لے جائیں گے اور پھر عادت شریفہ کے مطابق جو موجود ہوگا اس میں تواضع فرمائیں گے، یعنی مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں گے اپنے گھر سے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی غالباً ذہن منتقل نہیں ہوا یا اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں بھی کچھ نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میری حالت اور غرض سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ میں ساتھ اندر حاضری کی اجازت لے کر حاضر ہوا۔ گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا جو خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ دریافت فرمایا کہ کہاں سے آیا؟ عرض کیا کہ فلاں جگہ سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ اہل صفہ اسلام کے مہمان شمار ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نہ گھر تھا، نہ در تھا، نہ کھانا، نہ کوئی مستقل انتظام۔ ان حضرات کی مقدار کم و بیش ہوتی رہتی تھی، مگر اس قصہ کے وقت 70 تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ ان میں سے 2 4 کو کسی کھاتے پیتے صحابی، یعنی کسی دولت مند صحابی یا صاحب ثروت صحابی کے ذمہ لگا دیا جاتا تھا۔ کسی کھاتے پیتے صحابی کا کبھی مہمان بھی بنا دیا جاتا تھا، اور خود اپنا یہ معمول تھا کہ کہیں سے صدقہ آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں شرکت نہ کرتے، کیونکہ خود صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقات واجبہ جو ہے زکوٰۃ وغیرہ ہے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود کھاتے تھے نہ اپنے خاندان کو کھلاتے تھے۔ سادات کے لیے اسی لیے صدقہ لینا جائز نہیں تھا، اب تو جائز ہے۔ اور کہیں سے ہدیہ آتا تو ان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی اس میں شرکت فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کا حکم دیا۔ مجھے گیران تو ہوا کہ اس دودھ کی مقدار ہی کیا ہے، جس پر سب کو بلاؤں، سب کا کیا بھلا ہوگا، ایک آدمی کو بھی مشکل سے کافی ہوگا، اور پھر بلانے کے بعد مجھ کو ہی پلانے کا حکم ہوگا، اس لیے نمبر بھی اخیر میں آئے گا جس میں بچے گا بھی نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بغیر چارہ ہی کیا تھا۔ میں گیا اور سب کو بلا لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لے ان کو پلا۔ میں ایک شخص کے پیالہ حوالہ کرتا اور وہ خوب سیر ہو کر پیتا اور پیالہ مجھے واپس دے دیتا۔ اسی طرح سب کو پلایا اور سب سیر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دست مبارک میں لے کر مجھے دیکھا اور تبسم فرمایا، پھر فرمایا کہ بس اب تو میں اور تو ہی باقی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک۔ فرمایا کہ لے پی۔ میں نے پیا۔ ارشاد فرمایا اور پی۔ میں نے اور پیا۔ بالآخر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اب میں نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بچا ہوا خود نوش فرمایا۔ اس سے ایک یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ بھوک جو ہے، صحابہ کرام نے بہت زیادہ بھوک اور فقر و فاقہ برداشت کیا ہے۔ دین کے کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے دنیا کمانے کا موقع نہیں ملتا تھا، اور صحابہ کرام اس دنیا میں کے زیادہ مزے چاہتے بھی نہیں تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حالت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اور دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے یہ دودھ بڑھ گیا۔ پھر تمام 70 جو حضرات وہاں اصحاب صفہ تھے، انہوں نے نوش فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پینے کی چیزوں میں برکت کا ایک معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کے طریقے پر اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔